اور جب سوال کرو تو جواب یہی ہوتا ہے زیادہ تر، ارے اس سے انکار تھوڑی نہیں ہے، جب ضعیفی آئے گی، بڑھاپا آئے گا تو یہی کریں گے، ریٹائر ہو جائیں گے تو سکون سے نمازیں پڑھا کریں گے، روزے رکھا کریں گے، کہتے ہیں سب یہی، وہ پاتا نہیں۔ یہ آپ کو مثال دے دیتا ہوں، ایک واقعہ ہے، ایک شخص تھا اپنے دروازے پر خوبصورت کانٹے کا پیڑ لگا رہا تھا، ہوتے ہیں کیکٹس وغیرہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لوگ لگاتے ہیں شوق سے، اس کو لگا رہا تھا۔ تو ایک مولوی صاحب تھے بیچارے، تھوڑے مذہبی آدمی تھے، جانکار تھے، ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا یہ شخص یہ جو پیڑ لگا رہا ہے یہ آنے والے دنوں میں زحمت پیدا کرے گا، یہ بڑا ہو جائے گا پھر سڑک کی طرف کانٹے پیدا کرے گا، کانٹے گریں گے تو لوگوں کے پیروں میں لگیں گے، یہ شخص اسے نکال دے، مت بو۔ اس شخص نے دیکھا کہ مولانا صاحب آپ کہتے تو صحیح ہیں، بات تو آپ کی درست ہے، لیکن ابھی تو یہ اتنا چھوٹا سا ہے، ابھی کہاں یہ بڑے ہو گیا اور کانٹا نکلے گا، جب تک ہوگا تو اس کو نکال دوں گا، ابھی تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، ابھی تو لگا رہنے دیجیے۔ بہرحال وہ لگا ہوا تھا، کافی سال بیتتے چلے گئے، درخت بڑھتا گیا، جڑیں مضبوط ہوتی گئیں، اور ایک وقت وہ آ گیا جو مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اس کے کانٹے سڑکوں پہ بکھرنے لگے، لوگوں کو پریشان ہوئے، لوگ شکایت کرنے آتے تھے، یہ شخص یہ نکال دے پیڑ، اس کو، اس کے کانٹے پریشان کرتے ہیں۔ اس شخص نے دیکھا، سوچا کچھ، اسے یاد آیا کہ کسی مولوی صاحب نے کہا تھا، میرے مولوی صاحب تو نہیں ملے، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، میں نے وعدہ بھی کیا تھا، چلو نکال دیتا ہوں۔ اب اس نے پیڑ نکالنے کی کوشش کی، تو جب وہ پیڑ لگا رہا تھا تب پیڑ بھی چھوٹا تھا، وہ بھی جوان تھا، اب جب پیڑ اکھاڑ رہا ہے تو پیڑ کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں، گہری ہو چکی ہیں، پیڑ مضبوط ہو گیا ہے، اور یہ جوان بوڑھا ہو چکا ہے، اب نہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ اس نے بڑے پیڑ کو اکھاڑ سکے، نہ پیڑ اتنا نازک ہے کہ ایک جھٹکے سے اکھڑ جائے۔ اس مثال سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر عبادت کی عادت جوانی میں ڈال لی تو نازک جڑیں ہیں، نازک پیڑ ہے، آسانی سے یہ ایبزارب کر لے گی، عادی ہو جائے گی عبادتوں کے۔ گناہ سے بچنے کی عادت اگر جوانی میں ڈال لی تو گناہوں کی جڑ مضبوط نہیں ہوگی، لیکن اگر اسے ٹالتے رہے، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں دیکھیں گے اب آپ گناہوں کے عادی ہو جائیں گے، مثلا جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی، اب عادتاً بولتے ہیں، اب احساس بھی نہیں ہوتا کہ جھوٹ بولتے ہیں، اب جوانی جب سے بڑھاپا آیا اور احساس ہوا، کسی نے احساس دلایا کہ بھائی جھوٹ بولنے کی عادت آپ کو پڑ چکی ہے، تو وہ لاکھ چاہتے ہیں چھوڑ نہیں پاتے، عادتاً بول جاتے ہیں جھوٹ، اب یہ چھوٹے عادت نہیں چھوٹ رہی ہے، کاش کی جوانی میں عادت نہ ڈالی ہوتی، چھوڑ دیا ہوتا۔ اب بڑھاپے میں جب نماز پڑھنے اٹھتے ہیں تو نمازوں کی عادت تو تھی نہیں، عبادتوں کا لطف انہوں نے لیا نہیں تھا، آرام سے لیٹنے کی عادت تھی، آرام سے سو جانے کی عادت تھی، اب وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو بوجھ لگتی ہے، اور اس کے بعد بڑی محنت کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے نماز پڑھ لیں، نماز شب پڑھ لیں، تب کبھی کمر میں درد ہوتا ہے، کبھی پیر سن ہو جاتے ہیں، کبھی ذہن کام نہیں کرتا ہے، اب وہ چاہ کے بھی عبادت نہیں کر پا رہے ہیں جبکہ چاہ رہے ہیں، اور ایسے میں استغفار کا کیا فائدہ ہوگا جب ہاتھ، کہتے ہیں نا کہ اب پچھتائے ہوت کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت، تو اگر اپنی جوانی میں عادت نہیں ڈال لی اللہ کی مرضی کے مطابق اب جینے کی، تو یہ یقین جانیے گا کہ آپ خود کو یہ کہہ کے دھوکہ دے رہے ہیں
کہ بڑھاپے میں عبادتیں کر لوں گا، بڑھاپے میں استغفار کر لوں گا، بڑھاپے میں قضا نمازیں پڑھ لوں گا، آپ ہرگز ہرگز ایسا نہ کر پائیں گے۔